ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا یہ ضروری اور واجب ہے، تاکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا واجب ہے. اور اس مقدر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک امام الانبیاء علیہ السلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں چند ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن سے فطری طور پر طبعی طور پر ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. اولاد کا تذکرہ فرمایا، ماں باپ کا تذکرہ فرمایا، بھائی کا تذکرہ فرمایا، تجارت کا تذکرہ فرمایا. اسی طرح جہاں ہم رہتے ہیں ہماری رہائش جائیں ان کا تذکرہ فرمایا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے فطری اور طبعی طور پر ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، یہ فطری بات ہے. لیکن فرمایا اگر ان چیزوں سے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جلدی کم ہو جائے، ان چیزوں میں سے کسی کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو فتربص انتظار کرو اللہ کے عذاب. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو ایمان مکمل ہوگا، بلکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے، اور طبی طور پر فطری طور پر ہر مومن ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم اس کے منگتے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت صحابہ کرام نے کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اس وقت تک کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اس کے والدین سے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ بنوں، جب تک میری محبت اس کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح بخاری کے واقعہ موجود ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت أحب إلي إلا من نفسي، آپ میرے نزدیک آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، اس طرح میری جان میں میری جان مجھے آپ سے بڑھ کر محبوب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه۔ سن لو عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت اس کے دل کو اس کے جان سے بھی بڑھ کر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت أحب إلي من نفسي، ٹھیک ہے آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر رضی اللہ عنہ، ابھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا کہ جب تم نے یہ کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تین خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، تین خوبیاں، تین خصلتیں، اس نے دنیا میں ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ نمبر 1 ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی ان يحب المرء لا يحبه الا لله، کسی مؤمن متقی پرہیزگار، کسی عالم دین، کسی اللہ والے، کسی بزرگ، کسی دیندار شخص سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں محبت کرے۔ مجھے آپ سے محبت ہے کیونکہ آپ دیندار ہیں، آپ صوم و صلات کے پابند ہیں،
جس شخص سے محبت کرے کسی مومن متقی پرہیزگار سے اللہ تعالیٰ کی رضا خودی چلی گئی. یہ دوسری خصلت ہے. تیسری خوبی یہ ہے ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ الخبز فی النار. کفر، شرک، نافرمانی سے ایسے نفرت کرے جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. بیائی ہی کسی نے کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے نفرت کرے. یہ تین ہو گیا. فرمایا جس کا ہو اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کا احساس کر لیا. تو محبت تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر سارے کار ہے ہی نہیں. لیکن محبت کا انداز کیا، محبت کس طرح، کیسے، اس کا جواب ہمیں قرآن سنت سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو، ان کے ایمان کو، ان کے محبت کو اور ان کی نیکیوں کو ہمارے لیے اور نمونہ بنا ہے. ہم ان برگزیدہ ہستیوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے قریب کو دیکھیں گے کس طرح ان لوگوں نے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی. ہم بھی ایسے ہی محبت کریں گے تب ہدایت ہے. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان آمنوا کما آمن الناس. ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ کرام نے لے کر آئے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت اسی وقت ملے گی جب ایسے ایمان لاؤ گے جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تین مسلمان کی تین جماعتوں کا تذکرہ کیا، تین گروہوں کا تذکرہ کیا. نمبر ایک السابقون الأولون من المهاجرين، مہاجرین کا تذکرہ کیا. مکہ کے مہاجر جو مدینہ نے ہجرت کر دی ہے، مدینہ کے انصار کا تذکرہ فرمایا. تیسری جماعت والذین اتبعوهم بإحسان، جو انہیں کے نقشے قدم پر چلے احسان کے ساتھ. یہ تینوں جگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار، اللہ تعالیٰ تینوں گروہوں کے لیے جنت کی بشارت دی، کہ جنت تیار کی. مکہ کے مہاجرین، مدینہ کے انصار اور قیامت تک آنے والے ان کے نقشے قدم پر چلنے والے مسلمان، ان تین گروہوں کے علاوہ کوئی چوتھا گروہ نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. یہ تین ہی گروہ ہیں. دو گزر چکے ہیں، تیسرا گروہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو ان تینوں دلائل سے کیا پتہ چلا کہ محبت ہم ایسے ہی کریں جیسے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. آئیے احادیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان برگزیدہ ہستیوں میں، ان اللہ کے ولیوں میں، یہ چلتے پھرتے چلتی لوگ، ان لوگوں نے امام نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کی، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی. آپ علیہ السلام کی وجہ سے، آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اپنے بیٹے یتیم کروائے، اپنی بیویاں دینا کروائی. امام نبی علیہ السلام کی محبت کی بنیاد اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے سے ہے، وہ ہے کہ یہ لوگ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیا کرتے تھے، آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے، آپ کی فرمانبرداری کیا کرتے تھے، آپ کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی قیمتی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر لفظ تاریخ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل به
امام الانبیاء علیہ السلام کا ایک عمل چھوڑنے کی وجہ سے میں یہ گناہ کروں گا. یہ خلیفہ بلا فصل پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کیا فرما رہی ہے. اگر پوری زندگی قربان جاؤں گا. امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال تھی, ان کی عمر بھی 63 سال ہے. کیا ہی مطابقت ہے. عمر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی عمر 63 سال, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 63 سال. سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں اگر پوری زندگی میں نے کبھی کسی وقت کسی موڑ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دوں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, امام الانبیاء علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعلق فرمایا, اے ابو بکر رضی اللہ عنہ, کل قیامت کے جنت کے 8 دروازے کیوں نہ بنائے. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کو بناتا. اللہ اتنے فضل ہیں. فرمایا میرا سب صحابہ میں آدھا یہ حکم ہے, مسجد نبوی کی طرف جن کے دروازے ہیں, جن کی کھڑکیوں کا, جن کے دروازوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے, وہ سارے میرے صحابہ اپنی کھڑکیوں کو دوسری طرف کر دیں, اپنے گھروں کے دروازوں کا رخ دیکھ لیں جن کے دروازوں کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہے. سوائے صدیق رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے, ان کی کھڑکی کا رخ ویسے ہے جیسے مسجد نبوی کی طرف ہے. اللہ اکبر. کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا, تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے دے کر دوں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن قربان جب یہ فضیلت کیوں نہ ملے, یہ کا یہ جذبہ ہے, یہ ایمان ہے, یہ محبت کا یہ انداز ہے کہ اگر کبھی میں نے زندگی میں ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ گمراہ نہ ہو. آئیے دوسرے خلیفہ کی طرف. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے, اس کا بوسہ لیا. کہتے کیا ہے, انی لأعلم انک حجر, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نقصان ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی تو نفع دے سکتا ہے. تو ایک پتھر ہے, تیرا بوسہ کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتک ما قبلک ما قبلتک. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بوسہ نہ لیتے, کبھی بھی میں تیرا بوسہ نہ لیتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, آپ نے حضرت سے تیرا بوسہ لیا, اس لیے میں تیرا بوسہ لیتا ہوں. آئیے تیسرے خلیفہ کی طرف, یہ ہے محبت کا انداز. قربان باقی نے چڑھائی کی بلوائی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کر دیا, کڑوا پانی پینے پر مجبور ہوئے, مسجد نبی میں نماز سے روک دیا. مطالبہ کیا ہے تمام بلوائیوں کا, تمام باغیوں کا, کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. آپ خلافت چھوڑ دیں گے, آپ کا کچھ نہیں. یہ کون ہے خلیفۃ المسلمین؟ اس آخری عمر میں 80-83 سال کی عمر میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز پیش کر رہے ان کے سامنے, کہ اے بھائیو سن لو, اگر میں چاہتا خلافت چھوڑ دیتا, لیکن مجھے میرے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی, اے عثمان لعل اللہ یقبضک قمیصا ان ارادوک ان یقلبوک فلا تقلبوا لهم. لوگ آپ سے خلافت چھیننا چاہتے ہیں, آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہیے, لیکن آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں. اگر یہ حدیث نہ ہوتی, اے بلوائیو, اے بھائیو, اگر خلافت چھوڑ دیتا, ایک حدیث کی وجہ سے, ایک حدیث کی وجہ سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, شہید ہو گئے, اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے, لیکن خلافت نہ چھوڑی. کیوں نہ چھوڑی؟ آپ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی, اے عثمان رضی اللہ عنہ, لوگ بلوائی باقی آپ سے خلافت چھیننا چاہتے, لیکن آپ نے خلافت نہیں, خلافت سے دوست نہیں ہونا, خلافت آپ نے نہیں چھوڑی.
آئیے چھوٹے خلیفہ کی طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دیکھنے والے دیکھا یہ موضوع کے اوپر سے مسح کر رہے ہیں، موزے یا جراتے ان کے اوپر سے مسح کر رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کسی نے دیکھا، کہتے کیا ہے دیکھنے والے کو، کہتے یہ ہے لو کان الدین بالرأی لکان اصغرکم فی اولا بالناس من اعلاه لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر کفیہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بات روایت کرتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا، دین رائے کا نام ہوتا، موضوع کے نیچے سے مسح کرنا زیادہ بہتر تھا، اوپر سے مسح کرنا چاہیے۔ کرنے کے اعتبار سے میں اوپر سے مسح کیوں کر رہا ہوں، نیچے میں مسح کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ عقل کہتی ہے مٹی نیچے لگتی ہے پاؤں کے نہ کہ اوپر لگتی ہے، لیکن دین کہتا ہے نہیں نہیں، موضوع کے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کس طرح محبت کے ثبوت دے رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا آپ موضوع کے اوپر سے مسح کر رہے تھے، اس لیے میں موضوع کے اوپر سے مسح کر رہا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے بلال کو حدیث سنائی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ اگر کوئی اللہ کی بندی خواتین میں سے کوئی ہماری ماں بہن کوئی مسجد میں نماز پڑھنا چاہے اس کو نہ روکو، مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہے اس کو نہ روکو، مسجد میں درس سننا چاہے نصیحت سننا چاہے اس کو نہ روکو۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو سنائی، ان کے بیٹے کا مطلب کیا؟ بلال نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے۔ فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا مَا رَأَيْتُهُ صَبَّهُ مِثْلَهُ، تب تو راوی کہتے ہیں اتنا غصہ ہوئے اپنے بیٹے بلال سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصہ ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں اتنا زیادہ کوئی غصہ آیا ہو۔ پوری زندگی حدیث کی خیرت میں آ کر اللہ پر پوری زندگی اپنے بیٹے سے بات کرنا، یہ ہے جذبہ، یہ ہے ایمانی جذبہ، یہ ہے محبت کا انداز۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دی تھی، سونے کی انگوٹھی، کتنا قیمتی آج تک سونا 2 لاکھ سے اوپر ہے، نہیں بولا کتنی مہنگی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی۔ آپ علیہ السلام سے کہا یہ تم نے جہنم کا انگارہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے فوری وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا بھائی انگوٹھی اٹھا کر بیچ دینا، اپنی بیوی کو دے دو، کسی خاتون کو دے دو، اپنی رشتے دار خواتین میں سے کسی کو پہنا دو۔ کہا نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا انگارہ کہا ہے میں کیسے اس کو اٹھاؤں؟ ممکن نہیں۔ قربان ہوں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات ایسی مسلم، امام الانبیاء علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوٹ دیا، ریشم کا ایک سوٹ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا شاید یہ مجھے پہننے کے لیے دیا ہے، شاید یہ مجھے پہننے کے لیے دیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر قربان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی نظر سے دیکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بھاگ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ پسند ہے کہ میں اس کو پہنوں، کیونکہ مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے اور تم نے ریشم پہننا جائز ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ گئے، جا کے اس سوٹ کو کاٹا، ٹکڑے کیے، خواتین میں تقسیم کر۔ یہ ہے انداز محبت۔ لیکن آج کل جو محبت کا انداز اپنایا جا رہا ہے، یقین جانے یہ مصنوعی ہے، یہ مرحلت ہے جو آج کے دن میں عید منائی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے توڑ دے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھٹی 600 سال کے بعد 7ویں صدی ہجری میں 604 صدی ہجری میں
الدین واصل کے ایک علاقے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، واصل کے ایک علاقے میں اس شخص نے اس عید کو اعلان کیا، اور اس کو مشورہ دینے والا کون تھا؟ ابو الخطاب عمر بن دحیہ، جس کے بارے میں اللہ نے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الخطاب عمر بن دحیہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ائمہ کرام کا گستاخ شخص تھا۔ اس کے مشورے پر واصل میں اس ملک مظفر الدین نے سن 6 ہجری میں، سن 7ویں ہجری میں، 604 ہجری میں اس شخص کی ایجاد کی، اور آج تک یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ یاد رکھنا شیطان نے کیسا وار کیا، جس دن پورا مدینہ سناٹن ہے، پورے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم، کہ غم کی وجہ سے صحابہ رو رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہہ رہے ہیں خبردار جس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن وطن سے جدا کر دیا۔ غم کی وجہ سے اپنے عقل کھو بیٹھے، غم کی کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے روشن دن مدینہ میں وہ دن دیکھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، اور دنیا والوں نے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے ٹھہرنے والا دن وہ دیکھا جس دن امام نبی علیہ السلام دنیا سے گئے۔ شیطان نے کیسا وار کیا، وفات کا انکار کر دیا، کہتے وفات نہیں ہوئی۔ جب کوئی اپنے باپ کو زندہ کو قبر میں دفن کرے گا، اپنا زندہ بیٹا زندہ ماں کو قبر میں دفن کرے گا، کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا گستاخی۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اسی طرح کی آیات سے ابو بکر صدیق نے استدلال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کوئی ایک قول بھی صحیح طرح سے ثابت نہیں جس میں یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں حکومت ہوئی، بلکہ خود علماء بریلویہ میں سے بہت سمجھتے ہیں کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 کو ہوئی ہے، نہ کہ ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ چیلنج دیتے ہیں علماء بریلویہ کے بڑے بڑے علماء چیلنج دیتے ہیں کہ خبردار میں چیلنج دیتا ہوں اس شخص کو کوئی ثابت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ ہاں آپ کی وفات 12 کو ہوئی ہے، آپ کی وفات 12 کو ہوئی ہے، ولادت آپ کی 8 کو ہوئی ہے یا 9 کو ہوئی ہے۔ کچھ اقوال اس کے برعکس بھی ہیں، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ یہ جو ولادت کے علاوہ جو وفات کا دن ہے اس کے بارے میں سب کے اتفاق ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ بھی فیس بک پہ کھولیں، یہ فضائل مدینہ کے کلپ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی منع فضائل مدینہ میں روزے کی حالت میں، عید کے ساتھ عید کا دن ہے، روزے کی حالت میں وہاں افطار کے ختم ہوگا۔ اب بتائیے عید کے دن کون سا روزہ ہے؟ عید کے دن تو روزہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام ہر عید کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں رکھا کرتے تھے؟ کیونکہ عید کے دن آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ولادت عید جشن اور دوسری طرف آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ بہرحال نص صریح سے بالکل یہ بات کلیئر ہے، واضح ہے، یہ بدعت ہے، یہ بات ایجاد کرتا ہے کل محدثۃ بدعۃ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین میں ہمیں اضافہ کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت اور خرافات سے بچائے۔ امام نبی علیہ السلام سے سچی محبت کیجیے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی فرمانبرداری کر کے، آپ کے نقش قدم پر چل کر، آپ جو دین کو چھوڑ کر گئے، جو دین چھوڑ کر گئے اس دین کو قبول کر کے، جو باتیں بتائیں ان کا بنا کر، جن باتوں سے روکا ان سے رک کر آپ یہ محبت کا انداز پیش کیجیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے حاصل فرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام
عطا فرمائے. ایسی محبت جیسی محبت صحابہ کرام نے کی, ایسی محبت جیسی محبت اولیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.